إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. تمام تعریفیں حمد و ثنا بزرگی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو زندگی میں عید الاضحیٰ کی مبارک ساعت نصیب کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو حقیقی معنی میں برکت کا ذریعہ بنائے، تمام لوگوں کے لیے خیر اور خوشی کا ذریعہ بنائے. برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، عید الاضحیٰ کی مناسبت ہو یا حج بیت اللہ کی مناسبت ہو، یہ دونوں چیزیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے قصے کو، ان کے واقعات کو یا تازہ کرانے کے لیے بار بار ہمارے پاس آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے لے کر آخر تک آزمائش میں مبتلا کیا. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک آزمائش میں گھری ہوئی تھی، اور یہ آزمائش طرح طرح کے تھی، اور اس کا آغاز گھر سے شروع ہوتا ہے. جس گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ گھر بت گھر تھا، خود باپ بتوں کو بیچنے والا تھا. وہ پہلی آزمائش ان کی زندگی میں یہ آئی، گھر سے نکالے گئے، اس کے بعد آگ میں ڈالے گئے، بستی سے نکل کر، عراق سے نکل کر فلسطین کو جا پہنچے، یہاں تک کہ ان کی زندگی میں اولاد کی ایک آزمائش آئی. بہت سی دعاؤں کرنے کے بعد، اللہ سے مانگنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک صالح اولاد عطا فرمایا. اور اس کے بعد زندگی میں وہ آزمائش بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو ذبح کر دو. خواب دیکھا تھا، قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ، اور یہ بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں ذبح کرتے ہوئے. فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام ماں کی تربیت میں پلے بڑے، پروان چڑھے، اتنی زیادہ اچھی طریقے سے تربیت کی گئی. کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ تعالیٰ جو تمہیں حکم دیتا ہے اسے بجا لائیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں بہت آج قریب آپ مجھے پاؤ گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے. ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. یہ اقرار کر رہے تھے اے اللہ تو میرا خلیل ہے، میں تیرا خلیل ہوں. اللہ تیری محبت اصل محبت ہے، تیری محبت پر کسی کی محبت غالب نہیں آ سکتی. اللہ تیری محبت اصل محبت ہے، کسی کی محبت، کسی کی چاہت تیری محبت سے بڑھ کر نہیں، اصل تیری محبت ہے، اصل تیری چاہت ہے. انہوں نے چھری چلا دی اپنے بیٹے کی گردن پر. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے ندا دی
کہا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر کے بتایا، اور بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ بیٹے کو باپ قتل کرنے لگے، بیٹے کو باپ ذبح کرنے لگے۔ کہا ان هذا لهو البلاء المبین سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلامتی ہو کہ تم نے ہمارے کہنے پر اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ میں تیرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر کے بتایا۔ میرے بھائیوں، جب آزمائش بڑی ہوتی ہے انعام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ابراہیم تم میرے خلیل ہو اور ہم تمہیں انعام دیتے ہیں، انی جاعلک للناس اماما، ہم لوگوں کا امام بناتے ہیں، دنیا والوں کا امام بناتے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تو امام ہے تو ابراہیم۔ اور اللہ نے امت محمدیہ سے کہا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے لوگو ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ اور امت محمدیہ سے اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے اے امت محمدیہ، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تکلیفیں آئیں، مشقتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، اے امت محمدیہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں بھی آزمائشیں لائے گا، اللہ تمہاری زندگی میں مصیبتیں لائے گا، تکلیفیں آئے گی۔ لہٰذا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کیا، صبر کیا، تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ ایمان لانے کے بعد آزمائش نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو آزماتا ہے۔ اللہ نے کہا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ان کے پر آزمائش نہیں آئے گی، کیا وہ ایسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یاد رکھو تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزمایا تھا، اللہ تمہیں بھی آزمائے گا۔ آزمائش کے ذریعے سے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون مومن ہے، کون اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، کون اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، کون دین کے لیے کرتا ہے، کون اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، کون دین کے لیے اسلام کے لیے کرتا ہے، کون اپنے خاندان کے لیے اپنی خواہشات کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اللہ کہتا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم میں سے ہر ایک کو کہ تم میں سے کون اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، کون تم میں سے صبر کرتا ہے۔ یہ زندگی کے امتحانات ہوں گے، زندگیوں میں مشقتیں، تکلیفیں، آزمائشات رہے گی، اور کانٹے پر چلنے کا نام ہے زندگی۔ اسی لیے میں بھی اور آپ بھی ہمیشہ ان آزمائشوں کو فیس کرنے کے لیے تیار رہیں، آگاہ رہیں، اللہ کی طرف سے یہ عطا کی جاتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی نصیحت کی جب تکلیفیں آتی تھی۔ خباب بن ارت آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ظلم کی انتہا ہو گئی، کافر لوگ بہت ستاتے ہیں، اتنی تکلیفیں دیتے ہیں، کیوں آپ دعا نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اے خباب اتنے جلدی تم بے صبرے ہو گئے، یاد رکھو تم سے پہلے لوگوں کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا جیسے لکڑی چیر دی جاتی تھی زندہ کھڑا کر کے، تم سے پہلے لوگوں کے جسموں کے گوشت کو لوہے کی کنگھی سے ادھیڑا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن پھر بھی وہ ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اے خباب وہ حالت تمہارے پر تو نہیں آئے، جاؤ صبر کرو۔ اللہ اکبر، یہ کیسی نصیحت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ امتحانات لاتا ہے، آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ آفتیں، یہ فقر و فاقہ، یہ غربت، یہ محتاجی، یہ قرض، یہ اولاد سے محرومی، یہ جتنی بھی چیزیں کیوں نہ ہو، یاد رکھو کہ رب تعالیٰ کا امتحان ہے۔ اللہ رب العالمین اس امتحان سے گزار کر دیکھنا چاہتا ہے کون بندہ صبر کرتا ہے، کون بندہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین نیک لوگوں کی زندگی میں بھی آزمائش لاتا ہے، برے لوگوں کی زندگی میں بھی آزمائش لاتا ہے۔ نیک لوگوں کی زندگی میں آزمائش آتی ہے تو درجات کے بلند کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بلند مقام دینا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں آزمائشیں لاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے نماز کے پابند ہوں گے، خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے ہوں گے، سب کچھ پرفیکٹ ہے، لیکن پھر بھی زندگی میں آزمائشیں ہیں۔ سمجھ لینا اللہ رب العالمین ہمیں اس آزمائش کے ذریعے ایک بلند مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے، وہ مقام جس کے ذریعے سے قیامت کے دن خوش ہو جائیں گے، وہ مقام جس کے ذریعے سے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکتے۔ اگر گنہگار انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں،
تکلیفیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، یاد رکھنا اس کے ذریعے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ زندگی میں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ گنہگار ہوں گے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ خطا کار ہوں گے، اللہ تعالیٰ زندگی میں آزمائش کے ذریعے سے ان گناہوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے، زندگی میں تکلیفیں، آزمائش آئیں گی، لیکن تم صبر کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا۔ کیسا توکل؟ جب آگ میں ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی زبان سے کیا کلمات تھے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں بس ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہ ہے اصل زندگی، اسی کا نام ہے کہ تکلیف میں بھی اللہ پر بلیو کرنا، بھروسہ کرنا، توکل کر کے زندگی کو آگے بڑھانا، یہی اصل زندگی ہے۔ زندگی جینا ہے تو حاجر علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو، بنجر زمین، ویران زمین، جہاں پر کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں، ایسی ویران جگہ میں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حاجر علیہ السلام نے پوچھا ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کچھ جواب نہیں دیا۔ آخر انہوں نے خود پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے سر ہلایا تو فوراً کہا اذا لا یضیعونا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کیسی خاتون تھی؟ معزز ماؤں بہنوں، یاد رکھنا یہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے آج کی اس مناسبت سے۔ حاجر علیہ السلام کا توکل اتنا اعلیٰ تھا، اس بنجر زمین میں کہہ رہی ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ جب رب کا حکم ہے، رب کی مرضی ہے، رب کی مرضی، رب کی چاہت مجھے منظور ہے، مجھے قبول ہے، یہ کہنا چاہتی حاجر علیہ السلام۔ میرے بھائیوں، یہی اصل درس یہ ہے کہ زندگی میں میری اور آپ کی آزمائش آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، اور یاد رکھنا ایسی آزمائش کو، مشقتوں کو توکل کے ساتھ، صبر کے ساتھ آگے بڑھاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں تقسیم کر دیا ہے آزمائشوں کو، مشقتوں کو۔ اللہ کسی کی زندگی میں تکلیفیں لاتا ہے، اللہ کسی کی زندگی میں غم لاتا ہے، کسی کو بیماری سے آزماتا ہے، کوئی تجارت کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی کو اولاد لے کر آزماتا ہے، کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے، کسی کو دولت لے کر آزماتا ہے۔ اللہ کسی کو دیتا ہے تو بھی امتحان ہے، اللہ کسی سے لیتا ہے تب بھی امتحان ہے۔ اللہ کسی کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ شکر بجا لایا تھا نہیں، یہ شکر کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ بھی یہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت کچھ دیا پھر لے لیا، اور سلیمان علیہ السلام کو بہت کچھ دیا، دیکھنا چاہا کہ شکر بجا لاتے یا نہیں۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ چھین کر آزمایا، دیکھنا چاہتا تھا کہ بندہ صبر کرتا یا نہیں۔ زندگی میں دو ہی امتحان ہوتے ہیں، یا تو شکر کا امتحان ہوتا ہے یا تو صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ دو میں سے کسی ایک کو ضرور اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ رب العالمین انہی کو آزماتا ہے جو آزمائش کو فیس کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ جو آدمی آزمائش کو برداشت نہیں کرتا، اللہ اسے وہ آزمائش نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کہا اللہ کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کر، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اگر کسی کی زندگی میں ایک آزمائش ہے، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آزمائش کا ارادہ کیا ہے اور آپ کو اسے فیس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کو آزمائش دیتا ہے۔ یہ آزمائش کی مختلف شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے مایوس مت ہو جاؤ۔ جو لوگ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو لوگ دکھ درد تکلیف کا شکار ہیں، مایوس نہ ہو جاؤ۔ انشاءاللہ وہ آسانی کی گھڑیاں آپ کے پاس آئے گی۔ وقتی آزمائشیں ہیں، آزمائشیں ہیں، پھر آسانیاں ہیں، آسانیاں ہیں۔ جو لوگ مقروض ہیں، تجارت کو لے کر پریشان ہیں، مایوس مت ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے کی زندگی میں آپ کی زندگی میں برکت دے گا اور آسانی عطا کرے گا۔ جو لوگ بیمار ہیں، دوا کھا کھا کر تھک چکے ہیں، وہ ان کی زندگیاں بستروں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر گزر رہی ہے، مایوس مت ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین یا تو تمہیں شفا دے دے گا، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ جو لوگ بھی تکلیف میں، بیماری میں صبر کرتے ہیں، نبی نے بشارت دی ہے ایسے لوگوں کو، جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ جو لوگ اولاد سے محروم ہیں، ایسے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اتنی لمبی مدت تک آزمائش میں گزارے گئے، اولاد سے محروم رکھے گئے، پھر انہوں نے دعا کی، اللہ نے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمایا۔ تو بتانا یہ ہے کہ زندگی میں ایک کسی کو مختلف امتحانات سے اللہ گزارتا ہے، ایسے میں یہ مایوسی کفر ہے، مایوسی شیطان کی سپورٹ کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے امید رکھنا چاہیے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے امید رکھی تھی۔ اور یاد رکھو کہ آج کے اس عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم جانور کے گلے پر جو چھری چلاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اللہ ہم جانور پر ہی نہیں، اللہ تیری اگر
حکم آ جائے، تیرا حکم آ جائے، تیری مرضی آ جائے، ہم اپنی چاہت پر، ہم اپنی ارمانوں پر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، خاندانی رسم و رواج کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی بات آنے کے بعد اپنے گھر والوں کے رسم و رواج کو، اپنی من مانی کو، اپنی مرضی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ گویا کہ ہم آج کے اس دن میں اقرار کریں، اللہ تعالیٰ کو یہی مقصود ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون بندہ کس طرح ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے، یہی اصل مقصود ہے۔ ورنہ ان جانوروں کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ نے کہا اللہ کو ہرگز بھی قربانی کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کس کے دل میں کتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہے، کون اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، کون اللہ کے راستے میں پیسے سپینڈ کرتا ہے، یہ دلوں کی بات ہے، رب تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر اس عمل میں، اس عبادت میں ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، نام کمانا، شہرت آ جائے، پورا عمل برباد ہے۔ حج ہو یا قربانی ہو، نماز ہو، سب کچھ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ریاکاری دکھاوا آ جائے، پورے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت عظیم سبق ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار حنیفہ حنیفہ کا استعمال کیا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اے لوگو ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، یکسو ہو کر، مکمل دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمہارا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کا یہی بہت بڑا پیغام ہے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں میں جہاں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، آج کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے بہت عظیم درس یہ ہے کہ والدین اور اولاد کے رشتے مضبوط ہونے چاہیے۔ والدین اپنے بچوں کی خصوصی تربیت کرے اور اولاد اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبردار ہو جائے۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام کے لفظ تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سے کہا تھا، اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، فوراً کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر۔ یہ کیسی تربیت تھی، سبحان اللہ، ماں کی، ماں کیا ایک کیسی تربیت تھی، یہ کیسا جذبہ تھا کہ یہ الفاظ انہوں نے کہہ دیا، سبحان اللہ۔ آج بچوں کو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، باپ کی بات ماننی چاہیے، ماں کی اطاعت ضروری ہے۔ یاد رکھنا، یہ بہت عظیم درس ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ رشتے مضبوط ہوں گے تو یاد رکھو کہ پورے رشتے بھی مضبوط ہوں گے۔ آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں، افسوس ہے ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے خلاف بغاوت کرنا، ان کی اطاعت سے دور ہو جانا اور ان کے خلاف سازشیں کرنا اور ان کی اطاعت نہ کرنا، یہ کتنی مثالیں موجود ہیں۔ قسم سے یہ بار بار بتائی جاتی ہے، ان کے احسانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں، ہم پوری زندگی بھی خدمت کر کے بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی یمن سے حج کے موسم میں آیا تھا اور پوچھنے لگا، اے ابن عمر، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے میں نے یمن سے مکہ آیا اور مکے آ کر میں نے حج کرایا، صفا مروہ کی سعی کی، پھر مینا، عرفہ، مزدلفہ جیسے مقام پر پہنچ کر پورے طریقے سے میں نے حج کے ارکان ادا کیے، کیا میں اپنی زندگی میں اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنے ماں کے حق ادا کرنے کی بات پوچھتے ہو، قسم سے یاد رکھو واللہ تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیتے وقت جو تکلیف جھیلی تھی اس کی ایک آہ کی بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، سوچ کر دیکھو کہ زندگی میں جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ خوش رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، یاد رکھو کہ ان ماں باپ کی دعائیں میرے بھائیوں، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں بہت بڑا لیسن ملتا ہے۔ اللہ کے واسطے ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو راضی کر لو۔ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب وسخط الوالدین، اللہ کے رسول نے فرمایا ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں باپ خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ آج ضروری ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اور یقین مانے میں ان لوگوں سے پوچھ کر تو دیکھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں کہ وہ آج ترستے ہیں خدمت کے لیے اپنے ماں باپ کی، آج وہ انتظار کرتے ہیں کاش کہ اگر ہمارے امی زندہ
ہوتے، کاش کہ ہمارے امی زندہ ہوتی، کاش کہ ہمارے ابو ہوتے تو ہم وہ خدمت کرتے، ان کی خوش کرتے، ان سے دعائیں لیتے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اگر آپ کو ماں باپ عطا کی ہے، ماں باپ زندہ ہیں، حیات سے ہیں، تو لہٰذا ان کو خوش رکھو، ان کی خدمت کرو، جتنا ہو سکے ان سے دعائیں لو۔ یہی اصل درس ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے۔ ایک باپ ہونے کے حیثیت سے کیا شفقت کرتے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، ایک بیٹا ہونے کے حیثیت سے اپنے باپ کے ساتھ کس انداز سے پیش آتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارا لیسن ہے۔ جو آدمی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھے بغیر قربانی مناتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا اور ان کے ایک واقعات کو پڑھ کر اپنی زندگی میں عمل کرنا، اللہ تعالیٰ یہی مقصود ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ لٹا دیا، گھر کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، تن من دھن کی سب بازی لگا دی۔ میں بھی اور آپ بھی اللہ کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، آپ دین کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ اٹھائیں۔ جس کے پاس جو صلاحیت ہے، جو قابلیت ہے، وہ آدمی اپنی اپنی جگہ پر دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بنائے۔ یہی اللہ کا حکم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہم بس کھائے پیے دنیا سے چلے گئے، ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو مدد کرنے والے بنے، اللہ کے لیے، دین کے لیے سربلند کچھ کریں، ورنہ ہم ایسے ہی چلے جائیں تو بیکار کی بات ہے۔ ایسے کام کر کے جائیں ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں، جیسا آج ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھتے ہیں، ان کی دین کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ان کی قربانی آتی، آج ہم انہیں یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اگر ہم بھی اللہ کے لیے کریں گے، کچھ کر کے جائیں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ اور عید کی مناسبت سے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قربانی دینے والے ہیں۔ قربانی کے مناسبت سے پاکی صفائی کا خاص لحاظ رکھے۔ پاکی صفائی بہت ضروری ہے، بہت مرتبہ بتائے جاتے ہیں، پھر بھی لوگ محلوں کو، گلیوں کو، سڑکوں کو گندا کرتے ہیں، غلاظت پہنچاتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان کہا گیا، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم مسلم محلے کو دیکھتے ہیں، مسلم گھرانے کو دیکھتے ہیں، اتنا گندا، اتنے غلاظت پھیلائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے واسطے یہ مت کرو، ہماری طرف سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یاد رکھو، قربانی سنت ابراہیمی ہے، قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ سوچو اس مناسبت سے کہ آپ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر گناہ کمائیں گے، ثواب قائم کمائیں گے، آپ کے پر ڈیپینڈ ہے۔ اسی لیے آپ جتنا ہو سکے پاکی صفائی کا خاص لحاظ رکھو۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے گوشت کو اللہ نے کہا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم بھی کھاؤ اور جو لوگ فقر و فاقہ کے محتاج ہیں ان سب کو بھی کھلاؤ۔ کہ آدمی کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے غریبوں، مسکینوں کو یہ گوشت تقسیم کرے، حتیٰ کہ غیر مسلمین کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، خلاصتاً یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی زندگی میں عید الاضحیٰ کی مناسبت عطا کی، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اور جو لوگ حج کو گئے ہوئے ہیں، الحمدللہ مناسک کے حج میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو وہاں پر جمع کیا اور حج کی سعادت نصیب کیا۔ اور ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنائے، اللہ رب العالمین ان کو صحیح سلامت گھر واپس لوٹائے۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی ایام باقی ہیں خیر کے کام میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اللہ تعالیٰ انہیں گزارنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے اس ماحول میں، اس ملک کے ماحول میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ آنے والا دور پتہ نہیں کس قسم کا دور ہوگا، اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دین پر مضبوط جم جائے، اسلام پر عمل کرے، ہی ہمارے لیے عزت کا باعث ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر عزت چاہیں گے، ہرگز بھی ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم پیغمبروں کو بھی، مومنوں کی مدد کریں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم کر کے تو بتائیں، ہم صرف مصیبت میں، آزمائش میں روتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے سوچنے کی بات ہے، ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی تکلیف میں، مشقت میں مدد کرے گا، ہماری مشکلات کو آسان کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یا رب تعالمین
العالمین رب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آئیے ہم سب اس موقع پر دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مجبور ہیں، تکلیفوں کا شکار ہیں، اللہ ان کی تکلیفوں کو، مجبوریوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو آسان فرمائے، جو لوگ بھی بیماری کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو لوگ اولاد سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے، اللہ سے ہم میں سے ہر ایک کو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جہاں بھی لوگ پریشان ہیں، خصوصاً اہل فلسطین، اہل غزہ جو فی الوقت تکلیفوں کا، مشقتوں کا، آزمائشوں کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ رب العالمین ان میں سے جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے، جو لوگ قبر کے حوالے ہو چکے ہیں اللہ ان کے شہید کا مرتبہ عطا فرمائے، اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کرے، اللہ رب العالمین اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائے، بربادی کا ذریعہ بنائے، اللہ رب العالمین ہم میں سے جب تک اس دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ جب دین پر رکھے اور جب ہماری موت آئے تو ایمان پر آئے، اسلام پر آئے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن سنت پر عمل کرنے والا بنائے، تا دم حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم میں سے جن کے ماں باپ انتقال ہو چکے ہوں، بھائی بہن اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو روشن فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب قبر سے، فتنہ قبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے باغ بنائے، اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہم سب کو دنیا میں ایک گھر میں جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں قبول فرمائے، آمین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم آت انفسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا ارحم الراحمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.